نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه فإن لم يستطع فلبسناه فإن لم يستطع فقبله وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، عقائد و خدمت کے خطابات بدل ڈال۔ کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، ارباب ہوش کار کی عادات بدل ڈال۔ محترم سامعین، محترم اساتذہ کرام اور گلشن انوار کے چمکتے مہکتے بلبلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل سعید میں جس عنوان کے موضوع سخن بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان اصلاحی معاشرہ سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن ابروز دور میں جبکہ امت مسلمہ پر ہر طرف سے یلغار ہے، لا دینیت کا پرچار ہے، عیسائیت اور یہودیت برسرے پیکار ہے، میڈیا کی تباہی کاریاں پر سرے بازار ہیں، مغربیت کا طوفان ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہیں، فرقہ واریت کے زہریلے ناگ ہیں، لسانی، قومی اور وطنی تعصبات کی آگ ہے۔ ایک ایسے معاشرہ میں جس میں نوجوان نسل کی دین سے بعض المشرقین کی دوری ہے، مذہبی روایات سے بغاوت ہے، مسلمان مذہب کے نام پر پھٹ چکے ہیں، دین کے نام پر فرقہ واریت ہو رہی ہے، اسلام کے حسین چہرے کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اسلامی شعراء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے، علاقیت کے نام پر گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، قوموں کے نام پر جماعتیں بن رہی ہیں، قتل و غارت گیری عام ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہر گام ہے۔ تو اس ناز صورتحال میں معاشرہ کے ہر فرد کو عموماً اور علماء اور فضلاء، ارباب مدارس، ائمہ مساجد، زعمائے ریاست اور فرقائیت سیاست کو خصوصاً معاشرہ کے نقصان و بیماریوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر جد و جہد میں ہر ممکن صلاح و کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہو؟ اس معاشرے کی اصلاح کیوں ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتانا وہ اسباب و ذرائع، وہ مسائل کیا ہیں جن کے ذریعے معاشرہ کی اصلاح ہو سکے۔ زبان وہی یوں گویا کہ ہوتی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ ارے ارباب و عقل و دانش، کہاں بھٹکتے رہتے ہو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیتفقہوا فی الدین، اصلاح معاشرہ کی کلید و چابی مل گئی۔ قرآن کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایسا سراغ اور کمال پیدا کرے کہ دین کی کلیات و جزیات
اس کی نوک زباں ہو، تاکہ معاشرہ کے بگاڑ کی وجہ اور فتنہ و فساد کے سبب کو ناقص اور محدود عقل کی کسوٹی پر رکھنے کی بجائے کامل و اکمل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پہر کرنے کی اہلیت پیدا ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل و نقائص کا حل نکالنے کے لیے صلاحیت پیدا ہو، عدل و انصاف کی بنیاد پر مساوات و اخوت کے نافذ کی استطاعت پیدا ہو۔ سامعین محترم، آئیے ذرا آگے بڑھیں۔ اے قرآن ہماری مزید رہنمائی کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تفقہوا فی الدین کے بعد انداز کا محلہ ہے، ترغیب و ترہیبیت کا مرحلہ ہے، یعنی اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا درس دیا جائے، اسلامی نظام کو راجع کرنے کی سعی کی جائے، قرآن و سنت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، عدل و انصاف اور مساوات اور اخوت کو فروغ دیا جائے، اور معاشرے سے ہر قسم کی خرافات، ہزلیات، لغویات، رقص و سرور، عیاری و فحاشی، سود، چال سازی اور بے حیائی کا قلع کم کرنے کے لیے کم بستہ ہوا جائے، تبھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، تبھی اصلاح ممکن ہوگی۔ سامعین محترم، اگر آپ اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہیں اور ایک ایسے معاشرہ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں گلشن اسلام سدا بہار ہو، علم و فضل کا برمار ہو، صلاح و تقوی کا پرچار ہو، ذوق و قناعت کا انبار ہو، عدل و انصاف کا سرکار ہو، امن و امان کا بہار ہو، حلال تجارت و معیشت کا بوار ہو، ہمت و شجاعت بروئے کار ہو، ہر سو ایمانی افکار ہو، فرقہ بندی و شعبیت عار ہو، دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہوں، دلوں میں اسلام کی عظمت و حبیت برقرار ہو، پھٹی ہوئی انسانیت کے بنجر دل اللہ اللہ کی ضربوں سے سرشار ہوں، تو میرے دوستو، ہمیں قرآن و سنت کو مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کے دامن سے چمٹنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامنا ہوگا، حب خدا و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنا ہوگا، اسی میں ہی اصلاح معاشرت اور اسلامی معاشرت کی قیام کا راز مضمر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بس اسی دعوت فکر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، ہم سن کے اذان کبھی اٹھتے نہیں، آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے، آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے، ورنہ کبھی سجدے میں سر جھکانا نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئی آواز، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند کبھی ٹی وی کو کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے تو مسلمان مگر لگتے نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔